السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں جی نے دردناک انداز میں سوال کیا۔ لمبا سوال ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میرا باپ اعلیٰ درجے کا افسر تھا۔ ان کی اولاد میں سے کوئی امریکہ ہے، کوئی لندن ہے، لیکن سب دین سے دور ہیں۔ بلکہ میری بیٹی چلہ کشی پر لگ گئی ہے۔ اس نے اپنا کلمہ خود بنا لیا ہے۔ 30 سال عمر ہو چکی ہے، شادی کی طرف نہیں آتی۔ بھائی حدیث اور قیامت کا صاف انکار کرتا ہے۔ میرے بچے علماء کرام کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں دین پر کیسے عمل کر سکتی ہوں؟ یہ ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کافی زیادہ چیزیں جو ہائی لائٹ کرنے والی ہیں، مختصر کچھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ مال و دولت یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ غریب سے غریب انسان ہو یا دنیا کا بادشاہ ہو، دین دونوں کے لیے ایک ہے۔ غریب کو بھی اپنا رہن سہن، طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ بادشاہ ہو، اعلیٰ درجے کا افسر ہو، اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے گھر کا ماحول رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کاش یہ نصیحت، یہ سبق ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا کوئی زیادہ امیر سے امیر ہو رہا ہے، اتنا ہی وہ نہ جانے کیوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ الا من رحم ربی، خیر بھی موجود ہے، اس کا انکار نہیں۔ اولاد جب یہود و نصارہ میں کے وطنوں میں جائے گی، کاروبار کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، جاب کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو کیا زندگی کا سامان، کیا زاد راہ، کیا علم و تقوی، کیا قرآن و حدیث کا علم دے کر الوداع کیا ہے؟ بیٹا آپ لندن، امریکہ، کوریا، ان ملکوں میں جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ملکوں میں، وہاں جانے سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مضبوط کر لیں۔ ہم نے تو دیا ہی نہیں، بس پیسے کا اندھا غم، پیسے، مال و دولت سے، چودراہٹ سے، امیری سے ایسا ہمیں پیار ہو گیا کہ ہمارا ایمان جاتا ہے، چلا جائے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، ہو جائیں، ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بس لندن جانا ہے، یو کے جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے، بھائی بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن ایسا سسٹم بنائیں اپنے گھروں کا، پہلے دین کی غیرت، اسلام کی غیرت، ایمان کی غیرت کوٹ کوٹ کر ہم بھریں، پھر ان کو گھر سے الوداع کریں، تاکہ ان ملکوں میں جا کر اس کا ایمان، اسلام محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے چونکہ ان کو دیا ہی کچھ نہیں، ان کی ٹریننگ، تربیت ہی ان کی نہیں ہم نے کی، اس لیے ان کے ہاں دین کی کوئی بھگت نہیں ہے، ان کے ہاں روپے پیسہ ہے۔ وہ ایک لڑکی کی خاطر اپنے آپ کو یہودی بنا لیں گے، عیسائی بنا لیں گے، قادیانی بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلی یہ بات۔ دوسری بات بہنہ نے کہی، میری بیٹی چلہ کشی پر لگ گئی ہے، اس نے کلمہ بھی اپنے پیر کے نام کا بنا لیا ہے، اس میں گناہ کس کا ہے؟ ماں کا گناہ ہے، باپ کا گناہ ہے۔
بہن بھائیوں کا گناہ ہے. میری بیٹی، اس کے طور اتوار، اس کی زندگی کا رہن سہن، اس کا گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، کیا مجھے پتا نہیں؟ پتا ہوتا ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد کی حرکتوں کا پتا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نوٹس لیں. بیٹی کہاں جا رہی، کہاں آ رہی، محرم کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا، بھائی کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اسلام کے مطابق ہماری بیٹیاں جب گھر سے نکلیں گی، گھر میں آئیں گی، ماں باپ چار آنکھیں لے کر اپنی بیٹیوں پر نگرانی کرے گا. تو وہ جب جراثیم چلہ کشی والے شروع ہو رہے تھے، بے دینی والے جراثیم شروع ہو رہے تھے، میں باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے میں ان کا نوٹس لیتا، تنبیہ کرتا، وہ باز آ جاتی. ہم نے توجہ نہ کی. بیٹی ہے، جب مرضی جا رہی ہے باہر، جب مرضی آ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس میں ماں باپ کا قصور ہے. لڑکی بھی ذمہ دار ہے، وہ بالغ ہے، جوان ہے، سمجھدار ہے. اس نے قرآن و سنہ کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کو چھوڑ کر، ان پڑھ جاہل ملاؤں کے پیچھے لگ کر، جاہل پیروں کے پیچھے لگ کر، اس نے اپنے ایمان کا، اسلام کا بیڑا غرق کر لیا ہے. وہ تباہ برباد ہو گئی ہے. کلمہ تک جس نے اپنے پیر کے نام کا بنا لیا ہے، تو اس کا دین کوئی نہیں ہے. جس نے کلمے کا انکار کر دیا، وہ پھر 30 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، شادی کرنا نہیں چاہتی. ہاں ہاں، اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب چیزیں دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. پھر بہن نے کہا، بھائی حدیث کا انکار کرتا ہے، قیامت کا صاف انکار کرتا ہے. اگر ہم نے بچپن میں ان بچوں کو مسجد مدرسہ کے ساتھ، اللہ کے نیک برگزیدہ عالم دین کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا، ان کی بنیادیں مضبوط ہوتی، قرآن و سنہ پڑھا ہوتا، سیکھا ہوتا، مہارت ہوتی، یہ اللہ کی قسم حدیث کے خادم ہوتے، قرآن و سنہ کے خادم ہوتے، صدقہ جاریہ بنتے. اپنے دادا کے لیے، دادی کے لیے، ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتے. ان کو یہ سب کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، کیونکہ فیصر کی اولاد ہے. شراب پئیں، جو مرضی کھائیں پئیں، جو مرضی کریں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ فیصر کی اولاد ہے. نہیں، جو بھی مسلمان ہو، خواہ غریب ہو، خواہ متوسط ہو، خواہ امیر ہو، ہم سب کو قرآن و سنہ کو لازم پکڑنا چاہیے. یہی ہمارا دین ہے، اسی میں کامیابی ہے. عاجزی، انکساری کو لازم پکڑنا چاہیے. 4 ٹکے آ جائیں، گردن میں سریا نہیں آ جانا چاہیے. ورنہ بڑی بڑی مثالیں، فرعون، حامان، قارون کی مثالیں، ابو جہل کی مثالیں، عتبہ شیبہ کی مثالیں ہمارے لیے ہی ہیں. متکبر قوم کو اللہ تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان کے نسلوں کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہمارا گناہ ہے، ماں باپ کا گناہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیا، مسجد کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیا. ہر گندے سے گندے کام میں ہم نے اٹیچ کر دیا. پاکستان میں بھی ایسے تعلیمی ادارے، جو یہ جی بڑے ہائی لیول کے ادارے ہیں، نام نہیں لیتے، ہمیں تو پتہ نہیں اداروں کے ناموں کا. ہاں، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، روزانہ آئے دن باتیں ہم سن رہے ہیں. جتنا کوئی بڑا مہنگا ادارہ ہے، مالدار کا بیٹا بیٹی وہاں پڑھتا ہے. میرے سٹی قصور میں ایسے کالجز ہیں، وہاں 1500 2000 تعداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں ہے. وہ بیٹیوں نے مجھے کہا، استاد محترم ادھر تو نماز نہیں ہمیں پڑھنے دیتے، اہتمام میں نہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹیوں کالج چھوڑ دو، جہاں آپ کا دین ایمان ہی نہیں ہے، وہاں کیا لینے جانا ہے آپ نے؟ پردہ
آپ پردہ نہیں کر سکتی، ایسے کالج ایسے یونیورسٹیاں ہیں، کیا فائدہ؟ یعنی ماں باپ کو یہ فکر لگ جانی چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز میری اولاد کے لیے ایمان ہے، یقین ہے، اسلام ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہن نے لکھا کہ میرے بچے علماء کرام کے خلاف جا رہے ہیں۔ بہنا، ہر طرف معاشرہ، ماحول دین سے دور لوگ ہیں، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا، آپ جب بھی دیکھیں گی وہاں پر جہالتیں ملے گی، گمراہیاں ملے گی، شیطان چھائے ہوئے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اولاد کو قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کریں۔ جب ہم غم لگ جائے گا تو یہی بچے قرآن و سنت کے موافق بن جائیں گے، یہی قرآن و سنت کے خادم بن جائیں گے۔ تو میں اپنی بہن سے یہ چند چیزیں عرض کرنے کے بعد کہوں گا کہ آپ بڑے بڑے علماء، شیوخ الحمدللہ زندہ ہیں، ان سے استفادہ لینا شروع کر دیں، آن لائن استفادہ لینا شروع کر دیں۔ الحمدللہ ہمارے اہل الحدیث کے مراکز، طالبات کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ بڑی بڑی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، بڑی بڑی فضلاء ہیں، علماء ہیں، مبلغات ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور گھر کا ماحول تبدیل کریں، قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، گھر کے اندر لائبریری کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کی حالت بدل جائے گی، بچوں کی حالات بھی بدل جائیں گی جب مسلسل محنت کریں گی۔ اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے علماء کو بلائیں، بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ جائیں، بیٹے میرے سامنے بیٹھ جائیں، پند و نصیحت لیں، دروس کا اہتمام کریں، گھر کی بیٹھک میں ایک معلمہ کو بٹھا دیں، 20 40 50 ہزار روپے دے کر ایک بڑی معلمہ کو بٹھا دیں اپنے گھر کی بیٹھک میں، میاں بیوی عالم ہوں، ان کو رکھ لیں، ان کو رہائش دے دیں۔ اتنے بڑے کوٹھی بنگلے ہیں امیر لوگوں کے، کیا فائدہ؟ ان میں چھوٹی سی رہائش ایک عالم میاں بیوی کو دے دیں، وہ آپ کے جو ہماری بہن عالم ہے وہ بچیوں پر محنت کرے گی، جو عالم بھائی ہوگا ہمارا بھائی وہ آپ کے بیٹوں پر محنت کرے گا، آپ کے گھر کا سارا ماحول تبدیل ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا گھر جہاں حدیث کا، قرآن کا، قیامت کا صاف انکار ہو رہا ہے، یہاں سے قرآن کے حافظ، قاری، حدیث کے عالم، محدث، شیوخ یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تعلیم کا آغاز ہو جائے گا۔ سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنی سوچ کے زاویے کو تبدیل کریں گے۔ جب سوچ ہی پیسہ، جب سوچ چودراہٹ، جب سوچ دنیا، آخرت تو بھول ہی گیا، جب سوچ ہی بے دینی، ہماری سوچ ہر چیز ہماری قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے بھی بیٹے دوسرے یہود و نصارہ کے ملکوں میں ہیں، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کے اسلام کی فکر کریں۔ اگر آپ کے بیٹے کا دین، ایمان، اسلام ختم ہو گیا، اللہ کی قسم آپ خسارے میں ہیں، کچھ بھی نہیں رہا، آپ تباہ برباد ہو گئے ہیں۔ آپ کی نسل، آپ کے جسم کا ایک حصہ، وہ قیامت تک اس کی نسلیں شاید تباہ برباد ہی رہیں، بے دین بن جائیں، یہودی نصارہ بن جائیں، قادیانی بے دین بن جائیں۔ فکر کریں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ابھی قصور میں ایک بڑے بزرگ شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایسی باتیں شروع ہو گئیں، انہوں نے ایک بڑے عجیب و غریب واقعہ سنائے کہ فلاں ہمارا جانے والا تھا، اب وہ بھی بے دین ہے، نسلیں بے دین ہیں، سب بے دین ہو چکے ہیں، دوسرے ادھر یہود و نصارہ کے ملکوں میں جا کر ادھر جائیں تو ایمان کی غیرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ ہمارے بچے وہاں جائیں، ورنہ دین ایمان کی حفاظت یہ اصل ہے، پیسہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ یہ نسل ہماری، یہ آخرت کے لیے ہمیں تیار کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو، بہن بھائیوں کو دین کا خادم بنائے۔
دین پر کاربند رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.